لیکن یہ بتائے گا کہ جو ایک خبر گردش میں ہے کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل آئے ہیں اور ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد کر دیے ہیں 49 ارب تک تقریباً کہا جا رہا ہے. کتنے ارب نکال دیے کتنے ارب نکال دیے ہیں؟ اتنے ارب آئے کہاں سے جو منجمد ہو گئے؟ کہاں سے ملے اتنے ارب؟ جی 2-3 دن سے یہ بات چل رہی ہے تو مجھے جو میسج کرتا ہے میں کہتا ہوں یار اگر 1 ارب اور ڈال دیتے تو چلیں کم از کم ہاف سینچری ہو جاتی 50 ارب ہو جاتے. جی بس دیکھیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ جو جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں جی، اگر آپ اس کے اندر کسی ایک وجہ کو کنکلوڈ کریں نا جی، کوئی ایک سبب ہم تلاش کریں کہ ہمارے زوال کے اسباب میں سے کوئی ایک سب سے بڑا سبب کیا ہے، تو میرے ساتھ میری بات کہ آپ تائید کریں گے کہ وہ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا سبب ہے نا جی وہ ہے جھوٹ. کہ ہم لوگوں میں جس بطور قوم جس قدر جھوٹ پیدا ہو گیا ہے اور جس قدر جھوٹ کے اوپر یقین پیدا ہو گیا ہے جی، تو یہی ہماری اس وقت بہت بڑی تباہی کا سبب ہے. تو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے جی کہ کتنا دیکھیں میڈیا کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک صحیح بات کا پہنچانا. تو اگر میڈیا کے اوپر ہی ایسی باتیں پہنچیں گی جن کا سچائی سے دیانتداری سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد تو کوئی سورس ایسا نہیں رہ جاتا نا جس پہ ہم یقین کر سکیں. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ کہ جی اس خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے. اچھا، اس خبر میں سچائی نہیں ہے. آپ نے اس کی پہلے اپنے اس پہ تردید بھی کی، ہمارے بھی پلیٹ فارم سے اب توسط یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام تر ایسی باتیں کتنے ارب آگے یہ سب جھوٹ ہے، آپ نے تردید کر دی. لیکن یوسف بھائی میرا یہ سوال میرا سر یہ سوال ہے کیا وجہ ہے کہ چند مہینوں کے بعد مولانا کے خلاف ایک بھرپور کیمپین ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. کبھی جی کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کی ہاؤسنگ سوسائٹی نکل آئی ہے، گو کہ اس کے بعد جس شخص نے یہ بات کی تھی اس کے بعد اس نے معافی بھی مانگی. لیکن سر کیا وجہ ہے کچھ وقفے کے بعد مولانا کے خلاف ایسی کیمپینز کیوں نکلتی ہیں سر؟ حالانکہ مولانا کی ذات کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں ان سے تو ہم نے کبھی ان کے منہ سے کسی کی برائی یا کچھ ایسی چیز نہیں سنی. جی فجاد بھائی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد ایسا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ. اب آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے جی، ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں پر اصل میں ہماری نا جی ایز اے نیشن ایز اے قوم ترجیحات بدل گئی ہیں. ہماری ترجیحات میں آگے بڑھنے کے جو معنی ہیں نا جی وہ تبدیل ہو گئے. تو آپ جیسا آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں جی، آپ تو میڈیا والے ہیں کہ یہاں پر جو ترجیحات ہیں اس میں ریٹنگ کہہ لیں، پیسہ کہہ لیں، آگے بڑھنا کہہ لیں، کوئی ایسی خبر دینا جس سے لوگوں میں آپ کو زیادہ سنا جائے، آپ کو زیادہ دیکھا جائے. تو اس چیز کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں نا جی. زیادہ تر جو میڈیا سے خاص طور پہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں یہ چیز بدقسمتی سے یہ چیز پائی جاتی ہے. تو مجھے تو بہت بڑا سبب یہ سمجھ میں آتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ صرف مولانا ہی نہیں، آپ دیکھیں پاکستان بھر میں اور بھی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کسی وقت میں کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے کہ جس سے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے، لائکس بڑھ جائیں، ویوز بڑھ جائیں، سبسکرائبرز بڑھ جائیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا جی اس چیز کی، اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. تو ظاہری سبب تو یہی سمجھ میں آتا ہے جی. ورنہ آج کے دیکھیں ٹیکنالوجی کے دور میں کسی کے بارے میں انفارمیشن لینا، رابطہ کرنا کتنا آسان ہے. تو مطلب آپ نے اگر خود ہٹ ہونا ہے تو کسی بھی ہٹ شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی خبر جو ہے وہ وائرل کر دیں، آپ بھی ہٹ، اور اس کو آپ نے ڈیمیج کر دیا، اس کا کسی کو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آپ نے تردید تو کر دی کہ اتنے ارب روپے تو مولانا صاحب، لیکن مولانا صاحب خود بھی تو مطلب خاندانی رئیس ہیں. تو میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی، نجی زندگی میں کسی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ اس میں جائے، لیکن جو پبلک فگر بن جاتا ہے پھر عوام جاننا چاہتی ہے. تو ان کا سورس آف انکم ہے کیا؟ خاندانی آپ رئیس ہیں، زمیندار ہیں، کیا ہے سورس آف انکم کیا ہے؟ اور اگر آپ 49 ارب نہیں ہیں تو کوئی تو 1 ارب ہی ہو، ذرا کچھ پتہ تو چلے کتنے ارب ہے.
جی دیکھیے میں نے وجاد بھائی پہلے ایکچولی وجاد بھائی وہاں بھی آئے ہوئے ہیں جہاں ہمارا سب جو کاروباری سیٹ اپ چل رہا ہے وہاں پہ ماشاءاللہ ہی آئے ہوئے ہیں، خود تشریف لائے ہوئے ہیں. جی جی تو اللہ کا شکر ہے جی. دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو خاندانی پیشہ دیا وہ ہے زمیندار، ایگریکلچر اس کو ہم کہتے ہیں. اوکے. اور الحمدللہ ایک اچھے لیول پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہوئی ہیں. دیکھیں اس وقت تقریباً 350 ایکڑ زمین ہے جو ہم زیر کاشت ہے ہمارے. اور اس آج کے دور میں اگر کوئی ایگریکلچر کو سمجھتا ہے تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ ایک اچھا رقبہ، ایک بڑی زمین ہے جو آپ کاشت کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں پھر خاندانی چیز ہے. جب آپ کے پاس ایک خاندانی ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں اچھے اور اپنی ماہر ہو جاتے ہیں نا جی. اس میں آپ کی تجربہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سورس آف انکم بنایا ہے جی. وہاں سے اللہ کا شکر ہے ہمیں اچھی انکم آتی ہے. اور سارے جو اللہ تعالیٰ نے ہم ایک عام انسان جو اچھی لائف گزار سکتا ہے وہ ہم گزار رہے ہیں الحمدللہ. ایسی بات بھی نہیں ہے جی کہ کوئی اربوں والی تو بات کیا، کروڑوں بھی کہ ڈھیر کوئی لگے ہوئے، ایسا کوئی سین نہیں ہے. اچھا. ایک اچھی الحمدللہ آسائش والی، آسانی والی. اور اس کے پیچھے بھی میں نے وجاد بھائی کو بتایا تھا کہ ایک سٹرگل ہے. دیکھیں مولانا نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے. مولانا کہ آج لوگوں کو گاڑیاں نظر آتی ہیں، سواریاں نظر آتی ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھیں تو دیکھیں انہوں نے بسوں پہ، عام پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے بھی سفر شروع کیا ہوا ہے. میں نے وجاد بھائی کو بتایا تھا کہ سائیکل پہ بھی جاتے دیکھے ہم نے مولانا کو کہ بیان کرنے کے لیے سائیکل پہ جا رہے ہیں جی. تو یہ دیکھیں مزے کی بات ہے نا جی. کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے اس کی شروعات نہیں سامنے ہوتی نا، اس نے شروع کیسے کیا تھا. بالکل. آج آپ دیکھیں اگر وہ جاتے ہیں جی بیان کے لیے، گاڑی پہ جا رہے ہیں، جہاز پہ جا رہے ہیں، تو وہ سائیکل والا وقت بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. جب سائیکل پہ بیٹھتے تھے اور چلے جاتے تھے. ایون کہ بسز پہ بیٹھ کے جانا، پبلک ٹرانسپورٹ میں گھنٹوں کا سفر کر کے جانا، اور جہاں جانا ہے ان کو پہنچنا ہے، ان کو اپنی کمٹمنٹ کے مطابق وہاں جا کے جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو دیکھیں ایک لمبی سٹرگل ہوتی ہے جی کسی بھی شخصیت کو کہیں پہنچنے کے لیے. بالکل. اچھا یوسف بھائی اس چیز کی بھی تصحیح کر دیں، میں چاہ رہا ہوں ہمارے پلیٹ فارم سے اکثر ہم دیکھتے ہیں جو علماء کرام جو ہوتے ہیں، جو عالم دین ہوتے ہیں، جب وہ کہیں جاتے ہیں بیان کے لیے، جب ان کو بلایا جاتا ہے تو بعض ہمارے مذہبی جو رہنما ہیں وہ اس کے لیے ٹکٹ بھی ان کو دی جاتی ہے، ان کو رہائش کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں، اکوموڈیشن دی جاتی ہے. پھر کچھ لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ نے مجلس میں بلانا ہے یا بیان میں بلانا ہے تو اتنے روپے دیں گے تو ہم آئیں گے، ادروائز ہم نہیں آئیں گے. مولانا کے حوالے سے بتائیے گا کہ مولانا کے ساتھ یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو مولانا کا کیا اس میں رد عمل ہوتا ہے؟ جی میں بڑی واضح بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، جو بالکل عین حقیقت کے عین مطابق ہے. دیکھیں تبلیغ میں نا جی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ اپنا مال، اپنی جان اور اپنا وقت. تو مولانا ایکچولی دیکھیں اس چونکہ تبلیغ سے منسلک ہوئے، تبلیغ کے پلیٹ فارم سے منسلک ہوئے، تو ایک وقت تک جب تک آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان تک یا کچھ ایسی جگہیں جہاں پر وہ خود جا سکتے تھے اپنے اسباب اور وسائل کے ساتھ، بلکہ آج بھی ایسے ہی ہے جہاں خود جا سکتے ہیں مولانا اپنے وسائل، اپنے اسباب کے اندر رہتے ہوئے، تو الحمدللہ اپنا مال لگایا، اپنی جان لگائی، اپنا وقت لگایا. صحیح. چلیے اس کا ہاں جی اس کا فارمیٹ ہی جو اگر آپ کسی اور سے کراس چیک بھی کر لیں نا، تبلیغ کا فارمیٹ ہی یہ ہے. تبلیغ میں کوئی کسی کو پیسے نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. یعنی کہ جہاں جاتے ہیں مولانا اپنے خرچے پر ہی جاتے ہیں، اپنی جیب سے خرچ کر کے. نہیں میں جی ایک وضاحت اب اور کرنا چاہتا ہوں نا. ایک تو یہ ہو گیا جہاں جا سکتے. اب مثال کے طور پہ کچھ ایسے ممالک ہیں جو دور ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں میں بڑا آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ جہاں آنے جانے کے لیے ایسی صورتحال ہے کہ ایکسپینس نہیں بیئر کر سکتے سارا، تو پھر جو لوگ بلاتے ہیں وہ صرف آنے جانے کا، اکوموڈیشن کا، یہ چیزیں کرتے ہیں، اس کا ارینج کرتے ہیں، لیکن معاوضہ وہ کوئی نہیں لیتے. یہ تو جسٹیفائی ہے، یہ تو جسٹیفائی ہے اکوموڈیشن بھی کے لیے. اس میں تو کوئی قباحت نہیں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب جو لوگ مولانا صاحب کے بارے میں ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں، آپ کا کوئی ارادہ ہے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے، کوئی پٹیشن، کوئی ایف آئی آر کوئی درج کی جائے سوشل میڈیا میں جو ایسے کمنٹس کر رہے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں، پیغام دینا چاہیں؟ ہاں پیغام بھی بتا دیں.
میں دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ بس میں کیا کہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم کوئی کارروائی کریں یا کسی کے خلاف جائیں، اور نہ ہی دیکھیں مولانا ایکچولی مولانا نے ساری زندگی نا جی اس چیز کو اگنور کیا ہے، اور انہوں نے ہمیں کبھی بھی ان چیزوں کو اپنے لیے ایسا ایشو نہیں بنایا کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی وہ اپنے آپ کو روک لیں اپنے کام سے، اپنے مشن سے. تو موسٹلی مولانا ایسی وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اعتراض جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ پہ جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. فیئر انف. میں سمجھتا ہوں ہاں کہ اللہ پہ چھوڑ دینا، اس سے بڑی نہ تو کوئی عدالت ہے، نہ کوئی ایف آئی آر ہے، اور نہ ہی کوئی بڑا آپ کہہ لیں کہ اس سے بڑا اس کوئی کی اور ذات سے ریونج بڑا ہو تو نہیں کوئی سکتا. نہیں.